ابراہیم علیہ السلام چاہتے پوری دنیا کی بادشاہت مانگ لیتے، چاہتے تو پوری دنیا کے خزانے مانگ لیتے، مگر انہوں نے وہ نعمت مانگی کہ اللہ کے خزانے کی روح لوٹ لی، جس سے بڑھ کر نعمت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے الہ العالمین، میں نے رشد و ہدایت کا عالمی مرکز بنا دیا ہے، اب اسے آباد کرنے والا معلم میری نسل میں سے پیدا فرما دیجئے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں میں معلم بن کر آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں قائد بن کے آیا ہوں، انجینئر بن کے آیا ہوں، نہیں، میں معلم بن کر آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہی عرض کر رہے ہیں الہ العالمین تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب اسے آباد کرنے والا میری نسل میں سے پیدا فرما دیجئے۔ اللہ کا کوئی بھی گھر، اس کی آبادی عبادت کے ساتھ ہے، اینٹوں کے ساتھ، ٹائل پتھر کے ساتھ نہیں ہے۔ کس کے ساتھ آبادی ہے؟ نمازیوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ۔ تو اس لیے جہاں بھی مسجد بناؤ اس بات کی پہلے فکر کرو آبادی کی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مسجد اپنے آباد کرنے والوں کے لیے آبادی کی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ انہوں نے سجدوں سے مجھے آباد کیا، نمازوں سے، عبادت سے، تیرے ذکر سے، تلاوت سے مجھے آباد کیا، آپ ان کے گھروں کو آباد فرمائیں۔ اور جنہوں نے مسجد کو ویران کیا، مسجد ان کے لیے بد دعا کرتی ہے، مولا جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ تو مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے، عبادت کرنے والوں سے ہے۔ ہمارے یہاں تو عجیب کم ظرفی ہے، بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، باہر لکھا ہوتا ہے فلاں فلاں کا داخلہ بند ہے مسجد میں، خود نماز پڑھتے نہیں، جو آتے جی ان کا داخلہ بند ہے۔ بھئی یہ کہ تمہارے باپ کا گھر ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تم ہوتے کون ہیں کسی کو روکنے والے؟ آپ اپنے گھر میں روکیں، نہ آنے دیں جس کو چاہیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن یہ تو خدا کا گھر ہے، یہ کسی چودھری کا گھر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہی کا واقعہ ہے یا کسی اور ائمہ کرام کا، بادشاہ نے اہلیہ سے کہہ دیا میری سلطنت سے نکل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تو فارغ ہے، تینوں فائر چلا دیے۔ انہوں نے کہا اب اس کی سلطنت تو اتنی بڑی ہے اور کوئی تیز رفتار سواری بھی نہیں، تو کیسے نکلے؟ تو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بڑا آسان ہے۔ کب تک کی شرط لگائی؟ جی صبح تک کی، رات ہے صبح تک تو باہر نہیں جا سکتے۔ فرمایا اس کو صبح ہونے سے پہلے اللہ کے گھر مسجد میں داخل کر دو، یہ اس کی سلطنت سے نکل گئی۔ یہ خدا کی سلطنت ہے یہاں پر۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تمام مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا گھر ہے۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ یہ سب مسجدیں اللہ کی ہیں، تو مسجد میں کسی کو نہیں روکا جا سکتا، کسی مسلک کے بندے کو روکا نہیں جا سکتا، ہر ایک مسلمان کو حق حاصل ہے۔ ہاں کچھ شرارتی آدمی ہو، فسادی آدمی ہو، مسجد میں شر پھیلاتا ہو، مسجد کے اندر آ کر، یا اس کی بیماری ایسی ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ کسی کو روک سکتے ہیں، ورنہ مطلقاً کسی کو بھی آپ اللہ کے گھر سے نہیں روک سکتے۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے الہ العالمین تیرا گھر بنا دیا ہے، اب کملی والا پیغمبر مجھے عطا فرما دیجئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی خود بتلا رہے ہیں کہ حضور کی آمد کا کیا مقصد ہے، کیوں میں یہ مانگ رہا ہوں۔ حضور کی آمد کا وہ مقصد نہیں جو ہم نے بنا رکھا ہے،
गलियां सजा रखी हो जी, वो आने का वेला है, ये